شہزادی کونین کے خطبہ فتح پر بات کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم کا بہت بڑا احسان ہے، اور شاید اس سے بڑا احسان پروردگار کسی پہ نہیں کرتا۔ جس پر اپنا احسان کرنا چاہتا ہے اسے محمد و آل محمد کی چوکھٹ تک پہنچاتا ہے، در محمد و آل محمد پر پہنچاتا ہے۔ اور ہم رب العزت کے اس بارے میں بہت شکر گزار ہیں، اس نے ہمیں حسین کا آزادار پیدا کیا۔ خدا کا شکر ہے کہ حسین خون بن کر ہماری رگوں میں دوڑتا، محمد و آل محمد کی مودت اور محبت خون بن کر ہماری رگوں میں دوڑتی۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم نے دین کسی غیرے سے نہیں لیا، اہل بیت اطہار سے لیا۔ ہم نے توحید و رسالت اگر سیکھی تو اہل بیت اطہار سے سیکھی ہے۔ عزیزان گرامی، تاریخ اسلام کا یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ پیغمبر اکرم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور ابھی اللہ کے رسول کا کفن میلا نہیں ہوا، اور شہزادی کونین پر یہ وقت آتا ہے کہ دربار خلافت میں بی بی کو آنا پڑتا۔ میں نے بار بار عرض کیا، مقدمہ فتح میرا موضوع نہیں ہے، یہ انشاءاللہ پھر کسی اور موقع کے لیے ایام فاطمیہ ہوتے ہیں، شہزادی کونین کی شہادت کے ایام ہوتے ہیں، بہت زیادہ مناسب لگتا ہے کہ سارے موضوعات پر تفصیل کے ساتھ بات کی جائے، اور بڑے حساس موضوعات ہیں، اس طرح سے بات کی جائے کہ بہرحال اپنے بچوں کو حقائق بیان کر سکیں، اپنی آنے والی نسلوں کو بتا سکیں آل محمد کے گھرانے کے ساتھ کیا ہوا۔ لیکن فتح کی سرزمین جو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو تحفتاً عنایت فرما دی تھی، جب وہ شہزادی سے چھین لی گئی، دربار خلافت میں شہزادی جاتی ہیں، اور عجیب یہ ہے کہ بہرحال تاریخ کے اوراق پر اس خطبے کو خطبہ فتحیہ کا نام دیا گیا۔ آج تقریباً ہمارا 5واں دن ہے اس خطبے پر گفتگو کرتے ہوئے، اور میں نے کئی بار یہ جملہ دہرایا آپ کے سامنے۔ جب خطبے کو ہم پڑھتے ہیں، خطبے کو ہم سنتے ہیں، ہمیں کہیں سے نہیں لگتا کہ شہزادی فتح کی زمین مانگنے کے لیے گئی۔ اب تک تو ہم صرف توحید پر بات کر رہے ہیں، انشاءاللہ خدا کرے گا کہ آج توحید پر گفتگو مکمل ہو، رسالت پر بات شروع ہو۔ شہزادی نے کس بلندی پر جا کر دین کو بیان کیا ہے اس خطبے کے اندر، خدا کرے کہ اس ایام عزا کے یعنی اس پہلے عشرے کے اختتام تک جس حد تک ہو سکا، مجھے نہیں لگ رہا کہ میں اس کو مکمل کر پاؤں گا، لیکن جس حد تک ہو سکا انشاءاللہ ہم اس کو پہنچائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ شہزادی نے، ہم نے کل جن کلمات کو آپ کے سامنے ڈسکس کیا تھا اس کو ایک مرتبہ دوہرا کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ پروردگار و پروردگار ہے، الممتنع من الابصار رؤیتہ، آنکھوں سے اس کی رؤیت محال ہے، ومن الالسن صفتہ، تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم زبان سے اس کے اوصاف کو بیان کر سکو، ومن الاوہام کیفیتہ، اور وہم و گمان کی رسائی، تمہاری عقل و شعور کی رسائی، تمہاری سوچ کی لہروں کی رسائی اس کی کیفیت تک نہیں جا سکتی۔ نہ تم دیکھ سکتے ہو، نہ تم بول سکتے ہو، نہ تم سوچ سکتے ہو، تمہاری سوچ میں نہیں آ سکتا۔ ابتداء الاشیاء لا من شیء کان قبلها وانشأ بلا احتضاء امثلة امتثلها، پروردگار نے بغیر کسی مادے اور نمونے کے اپنی مخلوقات کو خلق فرمایا ہے۔ قدرت الہی کا اظہار کا یہ انداز اس بلندی پر جا کر اگر زیب دیتا ہے تو آل محمد کے گھرانے کو زیب دیتا ہے۔ کونہا بقدرتہ، صرف اپنی قدرت اور مشیت کے ذریعے پروردگار نے اس کو بنایا۔ وزرعہا بمشیتہ من غیر حاجۃ منہ الی تکوینہا، خدا کو اس کو بنانے کے لیے کسی طرح کی حاجت نہیں تھی، محتاج نہیں تھا پروردگار، وہ غنی مطلق ہے، اس کی ذات میں غنا مطلقہ ہے، من غیر حاجت منہ الی تکوینہا ولا فائدۃ لہ فی تصویرہا، نہ ان کی صورت گری میں اس کا کوئی فائدہ تھا، الا تثبیتا لحکمتہ، پروردگار نے کیوں کیا؟ شہزادی عزیزان گرامی موضوعات ہیں جہاں بڑے بڑے علماء بولتے ہوئے گھبراتے ہیں،
پروردگار نے اس پورے نظام کائنات کو جو بنایا ہے، شہزادی فرمانی میں تمہیں بتاتی ہوں، پروردگار نے ساری کائنات کو بنایا ہے تثبیتا لحکمتہ، اپنی حکمت کو مستحکم کرنے کے لیے، وتنبیہا علی طاعتہ، اور اس لیے کہ متنبہ کر سکے کہ تمہاری اصل ذمہ داری ہے اس کی اطاعت کرنا، لوگ اس کی اطاعت کی طرف متوجہ ہوں، اظہارا لقدرتہ وتعبدا لبریتہ، اس کی قدرت کا اظہار ہو سکے، کنت کنزا مخفیہ، وہ چھپا ہوا خزانہ تھا، حدیث قدسی میں، احببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے اپنی مخلوقات کو خلق کیا۔ یہ اور بات ہے کہ مخلوقات کی اوقات نہیں تھی کہ خود سے رب العزت کی ذات تک پہنچ سکتے، تو درمیان میں کچھ ایسی مخلوقات کو خلق کیا کہ جو خدا نہیں تھی، خدا نما لگتی تھی، جو ایک طرح سے وسیلہ بنی مخلوقات کے خدا تک پہنچنے کا۔ وہ تعبدا لبریتہ، مخلوقات کو اپنی بندگی کے دائرے میں لے کر آ جائے، اعزازا لدعوتہ، مرحلہ وار شہزادی ایک ایک جملہ آگے بتا رہے ہیں، وہ اعزازا لدعوتہ، اور اس کی دعوت کو استحکام مل جائے۔ پروردگار نے ساری کائنات کو خلق کیا تاکہ وہ جو پکار رہا ہے تمہیں، وہ جو تمہیں دعوت دے رہا ہے، اس کو اعزاز ملے۔ اعزاز عزت سے نکلا ہے۔ اچھا ہمارے اردو میں لفظ بڑا استعمال ہوتا ہے عزت، کیا معنی ہے اس کے؟ عزت عربی زبان کے اعتبار سے اس طاقت کا نام ہے جس کے سامنے کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی۔ اعزاز لدعوت ہے، اپنی دعوت کو اس مرحلے تک پہنچائے جہاں آنے کے بعد کوئی اور طاقت ٹھہر نہیں سکتی۔ اب اس کے بعد شہزادی بات کو آگے بڑھا رہی، کیسے سمجھاؤں؟ سسٹمز پر بات کرنا۔ ایک بات آپ غور کیجیے گا جانی گرامی، میں اور آپ جب بات کرتے ہیں نا تو ہماری گفتگو میں، میں نے بڑے بڑے بزرگان کو دیکھا، ہماری گفتگو میں کہیں نہ کہیں شک و ابہام کی کیفیت ہوتی ہے۔ ایسا ہوگا، ممکن ہے ایسا ہو، شاید ایسا ہو، شاید پروردگار کی مشیت یہ ہو۔ کچھ سوال بھی آتا ہے کہ جواب ہم کہتے ہیں اہل بیت اطہار شاید سے بات نہیں کرتے، اسی کے اہل بیت اطہار واقعیت بیان کر رہے ہیں، علم لدن نہیں لے کر آئے۔ سنیں، ثم جعل الثواب علی طاعتہ، اس کے بعد پروردگار نے کیا کیا؟ پروردگار نے اپنی اطاعت پر ثواب رکھا۔ کس بلندی پر جا کر یہ پروردگار کے سسٹم کو بیان کر رہی ہے۔ معبود محتاج تھا ہمیں ثواب دینے کا۔ حضرت کریم ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا میں معصیت پر عقاب ہے، اطاعت پر ثواب نہیں ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ دنیا کے نظام میں معصیت پر عقاب ہے، اطاعت پر ثواب نہیں ہے۔ سمجھاؤں؟ آسان سی مثال دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اچھا ہمارے ماحول میں شاید اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن آپ سوچیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی۔ ہمارے یہاں سسٹم ہے، ٹریفک کا سسٹم ہے، اگر آپ نے لال سگنل پر گاڑی نہیں روکی تو آپ کا چالان ہوگا، ایسا ہی خیر ہوتا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا اب سمجھانا کیا ہے؟ سمجھانا یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ سال کے 365 دن گاڑی چلاتے ہیں، ان 365 کی 365 دنوں میں ایک دن بھی سگنل نہیں توڑتے ہیں، ایک دن توڑتے ہیں تو اس دن چالان ہو جاتا ہے۔ غور فرمائے، تو ایک دن آپ نے سگنل توڑا، چالان ہو گیا۔ مثال کے طور پر 500 روپے 1000 روپے کی پرچی آپ کو مل گئی، تو بھائی اگر توڑنے پر 1000 روپے لے رہے ہو تو رکنے پر 1000 روپے دو بھی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اطاعت پر ثواب نہیں ہے، معصیت پر عذاب ہے۔
رکو گے تو کچھ نہیں ملے گا، نہیں رکو گے تو چالان ہوگا۔ پروردگار کہتا ہے میرے سسٹم میں ایسا نہیں ہے، رکو گے تو زیادہ ملے گا، نہیں رکو گے تو ایک عذاب، اگر رکو گے تو 10 ثواب تمہیں عطا کروں گا۔ یہ ہے نظام پروردگار۔ صلی اللہ پڑھے نا محمد و آل محمد۔ سر جی اطاعت پر ثواب نہیں ہوتا دنیا میں کہیں پر بھی؟ آپ دیکھ لیں نوکریاں کر رہے ٹھیک ہے، اور ایک آپ کو ایک وہ جو بھی مطلب تنخواہ وہ مل رہی ہے، لیکن ادر دین دس آپ کو کیا ہوتا ہے، جہاں آپ نے کوئی غلط کام کی وہاں آپ کو جو ہے وہ ڈانٹ پڑ جائے گی، کسی جگہ شاباش مل جاتی ہے اور بات ہے، لیکن ہمیشہ روزانہ کی بنیاد پہ شاباش نہیں مل رہی ہوتی۔ صحیح کام کرنے پر خاموشی ہے، غلط کام کرنے پر ڈانٹ ہے، غلط کام کرنے پر چالان ہے، غلط کام کرنے پر جرمانہ ہے۔ پروردگار کا نظام یہ ہے ثم جعل الثواب علی طاعته ووضع العقاب علی معصیته۔ شہزادی فرماتی پروردگار نے اطاعت پر ثواب رکھا ہے اور معصیت پر عقاب رکھا ہے۔ کمال یہ عزیزان گرامی، یہ جو شہزادی سسٹم کو انویل کر رہی ہے، ڈسکلوز کر رہی ہے، سسٹم ہم کو بتا رہی ہے، کہا سنو اس اطاعت میں، اس عقاب میں پروردگار کا کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے۔ ہماری اطاعتوں میں پروردگار کا کیا فائدہ، ہماری نمازوں میں پروردگار کا کیا فائدہ؟ ساری دنیا نماز پڑھے خدا کا کیا ہو جائے گا، نہ پڑھے خدا کا کیا بگڑ جائے گا؟ خدا خدا رہے گا۔ خدا نے معصیت پر عذاب رکھا زیادۃ لعبادہ عن نقمتہ وحیاشۃ منہ الی جنتہ۔ یہ جو عذاب رکھا اس لیے رکھا کہ وہ اس کے غضب سے بچنے کی کوشش کرتے رہے اور اس کی جنت کی طرف گامزن رہے۔ پروردگار یہ عذاب دے کر، یہ تکلیف دے کر ہمیں تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، پروردگار ہمیں عذاب دے کر اپنی جنت کی طرف بلانا چاہتا۔ اگر گرامی بعد میں 2 مثالیں دوں گا، بات اللہ کے لیے سمجھا سکوں، بہت سادہ سی باتیں۔ ماں باپ سے زیادہ پیار کون کرتا ہے اپنے بچوں سے؟ کوئی نہیں کرتا، سیدھی بات ہے۔ ماں سے بڑھ کر، باپ سے بڑھ کر کون پیار کرتا؟ لیکن یہ بچہ جب بیمار پڑتا وہی ماں باپ لے جاتے ہیں نا ڈاکٹر کے پاس، وہی ماں باپ اس کو، اگر ڈاکٹر کہے کڑوی دوائیاں کھانا ضروری ہے تو وہی ماں باپ کڑوی دوائی کھلا رہے ہوتے ہیں نا، اس کی پسندیدہ چیزوں سے روک رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات اس کو انجیکشن لگا رہے ہوتے ہیں۔ میں پلٹ کے ماں سے پوچھوں ماں تیری محبت کہاں چلی گئی؟ جواب کیا ہوگا؟ جواب کہے گی کل تک محبت کا انداز یہ تھا کہ اس کو میٹھی چیزیں کھلاؤ، آج محبت کا انداز یہ ہے کہ اس کو دوائی کھلاؤ۔ اگر یہ بیمار نہ پڑا ہوتا تو میں نے اپنے انداز کو تبدیل نہ کیا ہوتا۔ جب کڑوی دوائی آتی ہے سمجھ جاؤ غلطی تمہارے اندر کہیں نہ کہیں آئی ہے۔ ایک چھوٹی سی حکایت، پتہ نہیں ایک مزدور جو ہے وہ کام کر رہا تھا جس زمین پر، مشکل بات ہے نا، تھوڑا آسان مثالوں سے ذہن میں پہنچ جاتی ہے۔ کام کر رہا تھا، بڑی منزلہ عمارت بن رہی تھی، 10-20 منزلہ عمارت۔ اب ٹھیکیدار اوپر پہنچا ہوا تھا 15ویں-20ویں منزل پہ، اسے کام تھا نیچے سے۔ دیکھا مزدور کام کرے، کیا کروں، کیا ایسا کروں کہ اس کی توجہ اوپر ہو جائے، اس کو بلا سکوں۔ اس نے اوپر سے مثال کے طور پر 10 روپے کا ایک نوٹ پھینک دیا۔ اچھا وہ نوٹ اڑتا ہوا آیا مزدور کے پیروں میں، اسے اٹھایا جیب میں ڈال دیا، کام شروع۔ ٹھیکیدار نے کہا بھائی کیا کروں؟ نوٹ بڑھا دیا، 50 کا نوٹ کر دیا، وہ بھی جیب میں ڈالا، کام آگے۔ 100 کا نوٹ، 500 کا نوٹ، 1000 کا نوٹ، جو بھی نوٹ کرتا ہے وہ جیب میں ڈالتا، کام۔ سر اٹھا کے دیکھ نہیں رہا۔ بات پہنچ رہی ہے نا مزاج کے مطابق؟ الحمدللہ۔ اچھا اب ٹھیکیدار نے جب سارے آزما لی، بڑے سے بڑا نوٹ بھی آزما لیا، تو آخر میں سے چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور وہ پھینکا۔
اب جو پتھر پھینکا کیا کیا مزدور نے؟ فوراً سر اٹھا کر اوپر دیکھا. پروردگار بھی میرے آپ کے ساتھ یہی کرتا ہے. وہ ایک نعمت دیتا ہے, ہم جیب میں ڈالتے ہیں, آگے بڑھ جاتے ہیں, پھر دوسری نعمت دیتا ہے. جب نہیں اٹھاتے سر تو پتھر مارتا ہے. بابا پتھر مارنے سے پہلے سر اٹھا کر دیکھ لو. اسے پتھر مارنے کا شوق نہیں ہے, تمہیں خود سے نزدیک کرنے کا شوق ہے. اس اللہ پڑھے نا محمد و آل محمد. غور فرمانے, وہ اپنے بندوں کو تکلیف دے کر خوش نہیں ہے. شہزادی فرمانے سنو, اس نے یہ معصیت پر عذاب اس لیے رکھا, غضب سے بچتے رہے, اس کی جنت کے مشتاق رہے, قدم بقدم اس کی جنت کی طرف بڑھتے رہے. توحید کو یہاں پر اگر شہزادی نے مکمل کیا, سارے سسٹم پر بات کی, وہ خدا کیسا خدا ہے, اس خدا کا نظام کیا ہے, اس خدا کا سسٹم کیا ہے, یہ وہ باتیں تھیں جن پر آگے صدیوں میں باتیں ہونے والی تھیں. پھر اس کے بعد شہزادی مرتبہ فرماتی ہے سنو, وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ عبدہ ورسولہ. اس اللہ پڑھے محمد و آل محمد. اور میں گواہی دیتی ہوں, میرا بابا. دیکھیں زان گرامی, یہ فرق ہے. ساری کائنات کا مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے نا تو کیا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اگر گواہی دینی ہے تو کیا کہتا ہے؟ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدً عبدہ ورسولہ. اشہدو ان محمدً. کائنات میں صرف ایک ذات ایسی تھی جسے یہ کہنے کا اختیار تھا اشہدو ان ابی. میں گواہی دیتی ہوں میرا بابا. یہ صرف فاطمہ زہرا کو اختیار تھا, کائنات میں کسی اور کو اختیار نہیں تھا. کس شان سے بی بی کہہ رہی ہے سنو, میں گواہی دیتی ہوں میرا بابا محمد ہے, اس پر اس کے پر درود و سلام ہو, وہ پروردگار کا عبد ہے, اس کا رسول ہے. عبدہ ورسولہ. کبھی غور کیسے نہیں گرامی, یہ عبدہ کیا ہے؟ یہ عبدہ کیا ہے؟ رسالت بعد میں ہے, بندگی پہلے ہے. یعنی کبھی ہم اساتذہ کے ساتھ بیٹھتے جواب آتا ہے, کچھ کیا بات ہے, کیوں پروردگار عالم نے محمد و آل محمد کو اتنا بلند مقام عطا کیا, کیا راز تھا, کیا وجہ تھی؟ جواب ایک ہے, انہوں نے بندگی کو اس کمال پر پہنچایا جس کمال پر کائنات میں کوئی نہیں پہنچا سکا. بندگی کو اس کمال پر پہنچایا محمد و آل محمد نے. اتنا جھکے, اتنا جھکے, اتنا جھکے, کوئی اتنا جھک نہیں سکا. پروردگار نے اتنا بلند کیا, اتنا بلند کیا, اتنا بلند کیا, اس بلندی تک کوئی پہنچ نہیں سکا. ایک حکایت میں نے بھی پڑھی تھی کل پرسوں, آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک زمانہ تھا غلاموں اور کنیزوں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی. انسانوں کو جانوروں کی طرح سے بیچا خریدا جاتا تھا. اب ایک آقا تھا مثال کے, وہ غلاموں کو خریدا رہتا تھا. میرا اور آپ کا کمال یہ انسانی گرامی محمد و آل محمد کی چوکھٹ پر آنا ہے, ان کے تصدر سے بندگی کو لینا ہے, بندگی کو اپنے کمال پر پہنچا. وہ غلاموں کو خریدتا تھا, اور جب خریدتا تھا تو اس کا ایک طریقہ تھا, وہ ہر غلام سے 3 سوال پوچھتا تھا, اور جب تک اس 3 سوال کے جوابات نہیں مل جاتے تھے بات کو آگے نہیں بڑھاتا تھا. اسے غلام خریدا, پوچھتا گیا ایک کے بعد ایک. ایک غلام آیا, جو 3 سوال تھے وہ یہ تھے. پہلا سوال, اے غلام مجھے بتا تو کھاتا کیا؟ جو اچھے آقا ہوتے تھے وہ اس بات کا خیال رکھتے تھے, بھئی ایک ہے مثال کے طور پر مرچوں والا کھانے کا عادی ہے, ایک ایسے علاقے سے آیا جو مرچیں کھا ہی نہیں سکتے. سمجھانے کے لیے کہوں, بھئی ایک گاڑی جو پیٹرول سے چلتی ڈیزل سے چلتی ہے, اگر پیٹرول والی گاڑی میں ڈیزل ڈال دو گے تو جتنی اچھی گاڑی ہو حشر ہو جائے گا نا اس کا. تو بندہ بھی اسی طرح سے, اگر اس کو غذا صحیح نہیں ملے گی کام کیسے کرے گا؟ اس غلام کو خریدا گیا ہے کام کرنے کے لیے, تو آقا اپنا خیال رکھنے کے لیے غلام کا خیال رکھتا تھا. اچھی بات ہے, تو کھاتا کیا؟ اچھا ہر غلام بتا دیا کرتا تھا میں فلاں علاقے سے ہوں, میں فلاں جگہ سے ہوں, ہمارے کھانے میں ایسے کھایا جاتا.
وہ اس کا ایسا انتظام کر دیتا تھا. لیکن پہلی مرتبہ ایسا ہوا جب غلام نے سنا کہ تم کھاتے کیا ہو. غلام نے تعجب کے عالم میں کہا آقا تم کیسی بات کرتے ہو, میں غلام ہوں, جو دو گے کھا لوں گا. میں ہوتا کون ہوں یہ کہنے والا کہ میں یہ کھاؤں گا یہ نہیں کھاؤں گا. اچھا جی, دوسرا سوال, تو پہنتا کیا ہے, لباس کون سا استعمال کرتا ہے؟ اب ہر علاقے کے اعتبار سے ڈفرینٹ ہے. کچھ لوگ کمی شلوار کے عادی ہوتے ہیں, کچھ پینٹ شرٹ کے عادی ہوتے ہیں, کچھ اور طرح کے لباس کے عادی ہوتے ہیں. جس لباس کے عادی ہیں اسی لباس میں کام کرنے میں راحت محسوس کریں گے. کوئی اور لباس پہنا دیا جائے پریشان ہو جاتے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ غلام سے پوچھا تم کون سے لباس پہنتے ہو؟ غلام نے تعجب کے عالم میں کہا آقا تم کیسی باتیں کر رہے ہو, میں غلام ہوں, میں ہوتا کون ہوں یہ کہنے والا کہ میں یہ پہنوں گا یہ نہیں پہنوں گا. آقا نے سر جھکا دیا. تیسرا سوال پوچھا, کچا آخری سوال کا جواب دے دے, کس چیز پر سونے کا عادی ہے؟ لکڑی پر, زمین پر, پتھر پر, مٹی پر؟ اس نے پھر تعجب کے عالم میں کہا آقا میں نے کہا ہے تمہیں میں غلام ہوں, میں عبد ہوں, میں بندہ ہوں. میں ہوتا کون ہوں یہ کہنے والا کہ فلاں جگہ سوؤں گا فلاں جگہ نہیں سوؤں گا. منشی جو لکھ رہا تھا, ہر منشی جو ہر غلام کا جوابات لکھ رہا تھا, اس نے لکھا بات ختم کر دی, غلام کو آگے کر دیا, دوسرے غلام کو بلایا. لیکن عجیب منظر دیکھا, آقا کی آنکھوں میں آنسو جاری. منشی کہتا ہے آقا آپ رو رہے ہیں, گریہ کر رہے ہیں, اس نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی؟ کہیں ایسی ویسی بات اس نے نہیں کی, لیکن جو بندگی کا سبق اس نے مجھے آج سکھایا, آج تک کسی نے مجھے بندگی کا یہ انداز نہیں سکھایا. آج تک کسی نے نہیں بتایا بندگی یہ ہوتی ہے. بندگی سر جھکانے کا نام ہے, سر اٹھانے کا نام نہیں ہے. ہاتھ جوڑ کے ایک جملے دو جملے عرض کرنا چاہ رہا ہوں بطور خاص. آپ میرے بھائی ہیں, جو بزرگ ہیں, میرے سر کا تاج ہیں, جو میرے ہمسن ہیں, میرے بھائی ہیں, جو چھوٹے میرے بچوں کی طرح سے. بندگی سر جھکانے کا نام ہے, ضد کرنے کا نام نہیں ہے. اگر کہا ہے اہل بیت نے کہ تمہارے چہرے پر داڑھی ہونی چاہیے, میں خدا نہ خاصا کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہا, سب جو یہاں بیٹھے میرے سر کا تاج. لیکن کمال یہ ہے کہ سر جھکا دو. اہل بیت کو پسند ہے, اہل بیت چاہتے ہیں تمہارا چہرہ نورانی دیکھنا چاہتے ہیں, اس طرح سے نہیں, اس طرح سے. ہمارے استاد کہتے تھے اس طرح, اس طرح نہیں. ایک اللہ پڑھے نا محمد والے محمد. غور فرمائیں, بندگی سر جھکانے کا نام ہے. میں اپنی ماں بہنوں سے درخواست کروں گا اپنے حجاب کا خیال رکھیں. بڑی عزت ہے اہل بیت اطہار کے ماننے والے ماں بہنوں کی. حجاب وہ کرے جو پروردگار کروانا چاہتا ہے, حجاب وہ کرے جو اہل بیت اطہار کروانا چاہتے ہیں. شام غریبہ میں آپ کے سامنے نہیں پڑھنے والا, پروگرام نہیں ہوتا یہاں پر, ظاہر سی بات ہے کہیں اور ہو. ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, شام غریبہ کی مسائل سنے ہیں نا, عجیب ہے, خدا گواہ ہے. شام غریبہ میں شہزادی کونین آئی ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ مولا سید سجاد کے پاس, جلتے ہوئے خیموں کے درمیان, جلتے ہوئے خیموں کے درمیان, غش کے عالم میں بیمار امام پڑا ہوا, اور جب ہوش میں لائے مولا سید سجاد کو, میرے مولا نے جب آنکھیں کھولی, تڑپ کر دیکھا ہے شہزادی کو, تو بہما سر پہ چادر نہیں ہے. جناب زینب نے کہا بیٹے لال سید سجاد چادریں چھن چکی ہیں, مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دے. سروں پر چادریں نہیں ہیں, خیموں میں آگ لگی ہے, ہم جل کر مر جائیں یہ خیموں سے باہر نکل جائیں. سنا ہے نا آپ نے, بچپن سے سنتے آئے. عجیب مصائب ہے, آل محمد کے مصائب پر ہماری جانیں قربان. مجھے جملہ پڑھنے دیں, میں اس وقت مصائب نہیں پڑھ رہا, لیکن کریا ہے
محمد والے محمد پر گریہ نہیں کریں گے تو کس پر کریں گے؟ زینب اس بیوی کا نام ہے جس کا لقب امام سجاد فرماتے ہیں عالمۃ غیر معلمۃ. یہ وہ عالمہ ہے جس کو کسی کے سامنے زانو ادب طے کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. ظاہری اعتبار سے مقام عصمت پر نہیں، ظاہری اعتبار سے مقام امامت پر نہیں ہے، لیکن کسی اعتبار سے مقام عصمت سے کم بھی نہیں زینب کبریٰ. عالمۃ غیر معلمۃ. مجھے اور آپ کو معلوم ہے اس مسئلے کا جواب کہ جان کی حفاظت واجب ہے. کیا شہزادی زینب کبریٰ کو نہیں معلوم تھا اس سوال کا جواب؟ یقیناً معلوم تھا. میں قبل تجزیہ پیش کر رہا ہوں. جو زینب نے پوچھا ہے نا مولا سید سجاد سے، بیٹا ہم جل کر مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں، یہ سوال نہیں پوچھا، اجازت مانگی ہے. یعنی گویا جناب زینب بتا رہی میرے لال سید سجاد میں جانتی ہوں جان کی حفاظت واجب ہے، میں سمجھتی ہوں خیمے سے نکلنا واجب ہے، لیکن میرے لال سید سجاد میں علی کی بیٹی ہوں، تو امام وقت ہے، تو اجازت دے. زینب حجاب کی خاطر جل کر مرنے کو تیار ہے. میں اپنی ماؤں بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کروں گا، صرف مجلس کی بات نہیں کر رہا، اپنی ساری زندگی میں بازار میں جاؤ تو ایسا نہ لگے کہ یہ اہل بیت کے ماننے والے نہیں آئیں گے. اسکول کالج یونیورسٹی تمہارے سر کا ایک بال نظر نہیں آنا چاہیے. حجاب یہ ہے جو اہل بیت نے بتایا ہے. سارا بدن ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، کہیں سے کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے. چہرہ کھولنے کی اجازت ہے، زیادہ سے زیادہ تلائی تک ہاتھ کھولنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سارا بدن ڈھپا ہوا ہونا چاہیے. بندگی کمال ہے اہل بیت اطہار کے ماننے والے کا. ظاہر ایسا بناؤ جیسا اہل بیت چاہتے ہو، محمد والے محمد چاہتے ہیں. اشہد ان ابی محمد عبدہ و رسولہ، رسول بعد میں ہے، عبد پہلے. عزیزی گرامی کبھی غور کیا آپ نے اس بات کے اوپر؟ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اپنے حبیب کو کتنے خوبصورت الفاظ سے یاد کیا. یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ، یاسین، رسول، نبی، کتنے خوبصورت، کتنے پیار، کتنے عزت، کتنے احترام سے. لیکن جب معراج کی بات آئی ہے، یعنی معراج اس بلندی کا نام ہے کہ کائنات میں آج تک کوئی انسان نہ اس بلندی تک پہنچ سکا ہے نہ پہنچ سکتا. یعنی معراج کو بیان کرنے کے لیے ایسا لگتا ہے پروردگار عالم نے اپنا قصیدہ پڑھا ہے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی کہ نہیں؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کتنا بلند ہے وہ پروردگار. غور فرمائیں اپنی بات، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کتنا بلند ہے وہ پروردگار. لیکن کس کو لے کر گیا؟ سبحان الذی اسریٰ بنبی ہی، اپنے نبی کو لے گیا؟ نہیں. برسول ہی نہیں، بمدثر ہی نہیں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. معراج مدثر کی نہیں ہے، معراج مزمل کی نہیں ہے، معراج نبی کی نہیں ہے، معراج رسول کی نہیں ہے، معراج بندگی کی ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، 15ویں پارے کی پہلی آیت. سرکار سید الشہداء کی شان میں جو اہم ترین آیت ہے، اہم ترین آیتوں میں سے ایک، یا ایتھا النفس المطمئنہ. کیا ہے اس آیت کے اندر؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ عاشور کے دن جب میرا مولا حسین اپنی شجاعت کے جوہر دکھا رہا تھا، عباس کا جنازہ اٹھانے کے بعد، اکبر کی لاش اٹھانے کے بعد، جب میرا مولا حسین شجاعت کے جوہر دکھا رہا ہے، لڑ رہا ہے مولا اس کو روکنے والا نہیں. حسین ابن علی کو، عباس کو روکا تھا حسین ابن علی نے، تو اسے بہادروں کو روکا تھا میرے مولا نے. حسین کو کون روکے؟ حسین غیظ میں ہے، حسین غضب کے عالم میں. تم نے میرے جوان بیٹے کو مار ڈالا، تم نے میرے عباس جیسے بھائی کو مار ڈالا.
اور ایسے میں زمین و آسمان کے درمیان صدا گونجی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، سورہ فجر کی آیت، آخری آیت. کیا ہے اس آیت کے اندر؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ لوٹا، پلٹ کے آ جا، ارجعی الی ربک، لوٹ کر آ جا اپنے پروردگار کی طرف، راضیۃ مرضیہ. اور ویسے بتا، کمال بندگی یہ ہے، کمال یہ ہے تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے. کیا کمال ہے، راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئن تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی. اس کے بعد کیا جملہ ہے آیت مکمل ہونے سے پہلے؟ راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، اے نفس مطمئن میرے بندوں میں شامل ہو جا. یہ چھوٹا لفظ نہیں ہے، یہ چھوٹا مقام نہیں ہے. اچھا میں نے معراج کی باتوں کو سنا، آپ نے معراج کی باتوں کو سنا، کائنات میں کوئی اس بلندی تک نہیں گیا. براق کے ذریعے پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کو عرش کی بلندیوں پر پہنچایا. جبرائیل آگے جا کے رک گئے، یا رسول اللہ اگر اب ذرا سا آگے بڑھوں گا بالوں پر جل جائیں گے. اس منزل تک سدرۃ المنتہا کی منزل پر میرا نبی پہنچا. اچھا میں اور آپ سنتے رہے، اش اش کرتے رہے، واہ واہ کرتے رہے، نعرے لگاتے رہے. چھوٹا منہ بڑی بات، عجیب جملہ کہنے جا رہا ہوں، غور کیجئے گا. دل میں حسرت آئی، یا رسول اللہ مجھے بھی معراج پہ جانا ہے. بھئی دل میں بات آ سکتی ہے نا، ہے گنجائش. یا رسول اللہ آپ خدا کی بارگاہ میں صاحب عزت ہے، آپ کہیں گے تو ہو جائے گا. میں نے درخواست کر دی، میرے دل میں حسرت آ گئی. خدا کی قسم اللہ کے رسول نے اس کا بھی جواب دیا ہے، اس خواہش کا بھی جواب دیا ہے. کہا سنو، براق پر بیٹھ کر جو عرش کی بلندی پر میں پہنچا ہوں، الصلاۃ معراج المؤمن، مصلی پر جا کر مومن تو اس بلندی تک پہنچ سکتا ہے. سر الصلاۃ معراج المؤمن کا ترجمہ یہ ہے. تمہیں کیا پتا اس کی کیا عزت ہے؟ کبھی الٹا کر کے سوچے تو سمجھ میں آتی بات. میں بہت ہاتھ جوڑ کے بڑی عجیب سی ایگزامپل دے رہا ہوں. فرض کرے پابندی لگا دی جائے، خبردار کوئی مجلس میں نہیں آئے گا. تم نہیں آ سکتے، نہ نکل جاؤ. کتنا مشکل ہو جائے گا، برداشت نہیں ہوگا. پروردگار نے مجھے آپ کو اجازت نہ دی ہوتی، تمہیں اجازت نہیں ہے میری بارگاہ میں آ کر نماز پڑھنے کی، یہ صرف محمد و آل محمد کو اجازت ہے. خدا کی قسم مصلی پر جایا کرو تو گردن اٹھا کے جایا کرو. بن بلائے نہیں جا رہا ہوں، بلایا ہے تو جا رہا ہوں. سر آپ میں بہت سے ہوں گے جو جاب کرتے ہوں گے، شاید زندگی بھر باس سے ملاقات نہیں ہوتی. اگر باس بلائے، خاص طور پر ایسی کمپنی ہو 4,000 5,000 6,000 8,000 10,000 آدمی کام کرتے ہوں، تو پھر ہر ایک کی ملاقات نہیں ہوتی باس کے ساتھ نا. بعض اوقات ساری زندگی گزر جاتی ہے، ملاقات نہیں ہو پاتی. اچھا کسی دن باس نے بلا لیا تو گردن میں سریا ہوتا ہے نا. یہ جملہ کہا جاتا ہے، میں نے سنا ہے نا. آج جب جا رہے ہو باس کے کمرے میں تو سر اٹھا کے جاتے ہو. کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو؟ صاحب نے بلایا ہے، آج اسپیشل میٹنگ ہے. اور اگر بلائے اور نہ جاؤ تو باس کی انسلٹ ہے کہ نہیں ہے؟ توہین ہے نا. یہ دنیا کا چھوٹا سا جو رب ہے، پالنے والا، تنخواہ دینے والا، وہ اگر بلائے اور نہ جاؤ تو توہین سمجھ میں آتی ہے. روزانہ صبح اس کا نمائندہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، وہ بلا رہا ہے بندے آجا 2 رکعت کے لیے، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل. تم نہیں جاتے ہو، سوتے رہتے ہو. توہین نہیں ہے پروردگار کی؟ اور جملہ مجھے کہنے دو ذرا گرامی، بات آگے میرے ایجنڈا میں نہیں تھا لیکن بات آگے سنتے جاؤ. نماز پڑھتا ہی علی کا ماننے والا، یاد رکھیے گا، نماز پڑھتا ہی علی کا ماننے والا. جو علی کو نہیں مانتا وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ ٹکرے مارتا ہے. کرتے ہیں سجدہ زو زچا خانہ علی، مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں، کوئی دیکھتا تو نہیں. بدن پہ جامع احرام، دل میں بغض علی، تیرے نصیب کے چکر طواف نہیں.
طواف کرتا یہ علی کا ماننے والا ہے، نماز پڑھتا یہ علی کا ماننے والا ہے، روزہ رکھتا یہ علی کا ماننے والا ہے، باقی سب بھوکے پیاسے ہیں، باقی سب ٹکرے مار رہے ہیں، باقی سب چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ میں نے پچھلے سال بھی ایگزامپل دی تھی، بہت سے کو یاد بھی ہوگی، نہیں تو تازہ ہو جائے گی، چلے دوبارہ دہرا دیتا ہوں، مجھے بڑی پسند ہے مثال میں دیتا ہوں، ہر سال کوشش کرتا ہوں ایک مرتبہ باتوں باتوں میں آ جائے۔ چائے بنانے کی بات کی تھی، یاد ہے اگر آپ کو لاسٹ ایئر؟ صاحب چائے بنانی ہے، کیا چیزیں چاہیے؟ کہ اب 4 چیزیں چاہیے، پانی چاہیے، دودھ چاہیے، شکر چاہیے، چینی اور پتی۔ اچھا میں نے گلاس لیا، دنیا کا بہترین پانی ڈالا، دنیا کا بہترین دودھ ڈالا، دنیا کی بہترین جو ہے وہ چینی ڈالی، دنیا کی بہترین پتی ڈالی، چمچ سے ڈالی، چائے بن گئی۔ قسم نہیں چائے تو نہیں بنی، کیا کرے پھر؟ کہ صاحب اس کو چولہے پہ رکھے۔ کسی نے کہا نہیں صاحب ہمارے یہاں چولہا نہیں ہوتا، مائکرو ویو ہوتا ہے۔ کسی نے کہا ہمارے یہاں کوئلہ ہوتا ہے، کسی نے کہا ہمارے یہاں الیکٹرانک کیٹل ہوتی ہے۔ اچھا جی تو ایک کام کرتے ہیں، ہم ایک لفظ کامن نکال لیتے ہیں، ہیٹ چاہیے، حرارت چاہیے۔ جب حرارت ہوگی تو یہ چائے بن جائے گی، لیکن اگر حرارت نہ ہوئی تو پانی بہترین ہو، دودھ بہترین ہو، پتی بہترین ہو، چینی بہترین ہو، چائے نہیں بنے گی۔ مجھے پورا دین سمجھ میں آ گیا۔ تم بہترین نماز لے کر آ جاؤ، بہترین روزہ لے کر آ جاؤ، بہترین حج لے کر آ جاؤ، بہترین زکوٰۃ لے کر آ جاؤ، اگر علی کی محبت کی حرارت نہیں ہے تو یہ ہانڈی پکنے والی نہیں ہے۔ غور فرمائے نا، یہ ہانڈی پکنے والی نہیں ہے، بہت سادہ ہے۔ شرط قبولیت کا مطلب ہی ہے کہ اس کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا۔ اور میں نے ہمیشہ کہا ہے، آج بھی کہہ رہا ہوں، اسی مثال کو الٹتے پہ نعرہ بھی نہیں لگتا۔ ایک آدمی کے پاس حرارت بہترین ہے، پانی نہیں ہے، دودھ ہی نہیں ہے، پتی نہیں ہے، چینی نہیں ہے، تو ہانڈی تو اس کو بھی نہیں ملے گی نا۔ وہ اس پہ فخر کرتا رہے کہ صاحب میرے پاس بہترین حرارت ہے۔ بہت سادہ سادہ باتیں ہیں عزیزان کرام، لیکن ایک جملہ کہوں گا ضرور، مجھے پتا تھا نعرہ نہیں لگے گا، نہیں لگایا کسی نے، کوئی بات نہیں، لیکن اب ایک جملہ کہوں گا نعرہ لگے گا۔ حرارت بہترین ہو، پھر پانی کا بہترین ہونا ضروری نہیں ہے، دودھ قیمتی ہونا ضروری نہیں ہے، پتی مہنگی ہونا ضروری نہیں ہے، چینی بہت اعلیٰ کوالٹی کی ہونا ضروری نہیں ہے۔ تمہارے پاس جیسا پانی ہے، جیسا دودھ ہے، جیسی پتی ہے، جیسی چینی ہے، اچھی سے اگر حرارت ہوگی چائے پک جائے گی۔ یعنی دین یہی ہے، تم جیسی نماز پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، تم جیسا روزہ رکھ سکتے ہو رکھ لو، تم جیسا قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، تم جیسا حج کر سکتے ہو کر لو، تمہاری عبادت میں نقص رہ جائے گا، علی کی محبت اس کو کمال پر پہنچا کر رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کی منزل تک پہنچا دے۔ صلوات اپنے محمد و آل وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتی ہوں میرا بابا محمد ہے جو اللہ کا بندہ بھی ہے، اس کا رسول بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں رسالت کو کتنی باریکی سے بیان کر رہی ہے شہزادی۔ اختارہ وانتجبہ قبل ان ارسلہ، میرا بابا وہ ہے، یہ وہ نبی ہے جس کو خدا نے مختار بنایا، وانتجبہ انہیں برگزیدہ کیا، قبل ان ارسلہ اس سے پہلے کہ انہیں رسول بنا کر بھیجتا۔ دنیا 100 سال کے بعد 1000 سال کے بعد آج تک کی جھگڑے میں پڑی ہوئی ہے، 40 سال تک پتا تھا کہ نبی ہے کہ نہیں ہے۔ شہزادی پیغمبر کی دنیا سے جانے کے 5 دن بعد یہ بیان دے کر جا رہی ہے، میں زہرا بتا رہی ہوں قبل ان ارسلہ، میرے بابا کو پروردگار نے برگزیدہ کیا، میرے بابا کو پروردگار نے مختار بنایا، صاحب اختیار بنایا، اختارہ وانتجبہ قبل ان ارسلہ وسماہ قبل ان یجتبلہ، ان کی تخلیق سے پہلے ان کا نام روشن کیا۔ شان رسالت لینی ہمارے پاس سے آ کر لو، پتہ چلے گا شان رسالت ہوتی کیا ہے۔ اور اگین میں جملہ کہہ دوں، پھر یہ وہ بی بی ہے جس 18 سال کا سن ہے،
اسکول کالج گئی نہیں ہے، مال چھن گیا ہے، اور وہ فتق مانگنے کے لیے آئی. لگتا ہے فتق مانگنے کے لیے آئی. سماہ قبل ان یشتبلہ واصطفاہ قبل ان ابتعثہ، اور مبعوث کرنے سے پہلے میرے بابا کو پروردگار عالم نے مصطفیٰ بنایا، انہیں منتخب کیا. کب؟ اب یہ جملے دیکھیں، یہ وہ جملے ہیں کہ جہاں پر آ کر بڑے بڑے سائنٹسٹ ریسرچ کرتے جائیں، ایک نہ ایک دن آئے گا جب کچھ حد تک گتھیاں سلجھیں گی تو ان مقامات تک شاید پہنچ جائے. آج کا انسان اپنی تعلیمات کے اعتبار سے بگ بینگ تھیوری تک پہنچا، ٹھیک ہے جی. ایک جملہ کہوں نوجوانوں کے لیے، اپنے کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس کے لیے، سب بگ بینگ تھیوری. کیا ہے یہ بگ بینگ تھیوری؟ تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، اس وقت ہماری سائنس کی کلاس بھی نہیں چل رہی ہے، اور میں بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، مجھے تو سائنس آتی بھی نہیں ہے، لیکن اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ واٹ اور ہوتا ہے، ہاؤ اور ہوتا ہے. کیا اور ہوتا ہے؟ کیسے اور ہوتا ہے؟ ہو اور ہوتا ہے، کون اور ہوتا ہے. بگ بینگ کی تھیوری ہو نہیں بتاتی، ہاؤ بتاتی ہے. ابھی جو ہے وہ پہنچیں گے انشاءاللہ. بگ بینگ کی تھیوری اور اس طرح کی جتنی بھی تھیوریز ہیں اس دنیا کے حوالے سے، ٹائم لائن میں جانے کی بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں کن باتوں، یہ سب ہاؤ بتاتی ہیں، کیسے ہوا. یہ تھیوریز مر بھی جاؤ گے تو نہیں بتا سکتی کس نے کیا. اس کے لیے پہنچنا پڑے گا محمد والے محمد کی چوکھٹ پر. وائی وہ بتائیں گے محمد والے، جس نے کیا کیوں کیا. تمہاری سائنس زیادہ سے زیادہ بتا سکتی ہاؤ، یہ کیسے ہوا. اچھا پروردگار نے کوئی نہ کوئی سسٹم میں بنایا تھا، ممکن ہے تم اپنے علم سے اس سسٹم پہ پہنچ جاؤ کہ ایسے ہی کیا تھا. کون سا بڑا تیر مارا؟ آگے محمد والے محمد سے پوچھ لیتے، تمہیں ویسے ہی بتا دیتے. تمہیں اتنا انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت کیا تھی. ایک عیسائی مصنف ہے، جا کے دیکھیے گا، بڑی زبردست کتاب لکھی ہے اس نے، جارج جارڈک، عربک ہے، اس کی انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن بھی ہوئی ہے. کتاب بہت پرانی کتاب ہے، صوت العدالت الانسانیہ. ظاہراً مصر کا یہ اسکالر ہے. اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن ہوا ہے دا وائس آف ہیومن جسٹس. اس پہ ایک جملہ لکھتا ہے وہ، یعنی بہت ساری باتیں کی مولا کائنات کے بارے میں، مولا کائنات کی عظمت کو بیان کیا ہے، مولا کائنات کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا ہے. کہتے ہیں تاریخ انسانیت میں ایسا سربراہ آج تک نہیں دیکھا. کہتا ہے کہ آج کے دور میں عیسائیوں کو وہ عزت حاصل نہیں ہے جو علی کے دور میں کوفے میں غیر مسلموں کو حاصل تھی. اور وہاں پر ایک جملہ کہتا ہے میرا دل کرتا ہے میں علی کی خدمت میں 10 بستہ ہاتھ جوڑ کر کہوں، یا علی، جس زمانے میں تو پیدا ہوا وہ زمانہ تیری شان کے مطابق نہیں تھا، آج کا زمانہ تیری شان کے مطابق ہے. آج تو منبر کوفہ پر آ، سلونی قبل ان تفقدونی کا نعرہ بلند کر، دنیا سے سائنٹسٹ اسکالرز تیری بارگاہ میں آ کر بیٹھیں، اور جو سالوں سے گتھیاں نہیں سلجھ رہی تیری بارگاہ میں آ کر منٹوں میں سلجھا کر چلے جائیں. سر علوم کے کتنے 99 حروف ہیں، پروردگار نے آج تک انسان کو 2 حروف دیے ہیں، 98 حروف اہل بیت کے پاس ہیں. امام آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم محروم کس چیز سے تھے. فرزند زہرا ظہور کرے تو پتہ چلے ہم محروم کس چیز سے تھے. بھائی گرامی گفتگو آج کے تک مکمل ہو. یہ وہ شخصیات ہیں جو آج کے میرا جملہ ہے گفتگو کا، انہوں نے اپنے آپ کو اتنا رب العزت کی بارگاہ میں جھکایا، اتنا جھکایا، اتنا جھکایا، کوئی اتنا جھک نہیں سکا. خدا نے اتنا اٹھایا، اتنا اٹھایا، اتنا اٹھایا، کچھ بلندی تک پہنچ نہیں سکا. اور چونکہ وہ ادراک تھا، اہل بیت نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا. جو شاعر کہتا ہے نا کہ کچھ بھی نہ بچایا اپنے لیے، گھر اپنا لٹانے والے نے، سجدے میں جھکا دی پیشانی، سر اپنا کٹانے والے نے. پتہ نہیں کیا مقدر ہے فاطمہ زہرا کے بچوں کا.
اچھا جملہ، عجیب درد بھرا جملہ ذاکرین پڑھتے ہیں فاطمہ زہرا کے بچوں کے لیے، کہ سمجھ میں نہیں آتا. ایک کے جنازے پر تیر تھے، ایک کا جنازہ تیروں پر تھا. آج 5 محرم کا دن آ گئے. میرے دل چاہ رہا ہے حسن کے لال قاسم ابن حسن کا پرسہ زہرا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے. جب جگر کے ٹکڑے اگل رہے تھے نا، مولا حسن مجتبیٰ کو جب زہر دے دیا گیا، عجیب کیفیت ہے. 28 سفر آپ شہادت کے یا پائیں گے. جناب فاطمہ زہرا کو ان کی مظلوم حسن مجتبیٰ کا پرسہ دے، قاسم کا پرسہ دے. جناب زینب ساتھ میں ہی ہوتی تھی، پہلے پہنچی. مولا حسین تھوڑا سا بعد میں پہنچے. جب بعد میں پہنچے دیکھا جناب زینب نے تشت رکھا ہوا ہے، میرے مولا حسن مجتبیٰ قے کر رہے اور قے کے اندر جگر کے ٹکڑے نکل رہے. جب اس حالت کو دیکھا میرے مولا حسین نے برداشت نہیں کر سکے، اپنے آپ کو بھیا حسن کے سینے سے لگایا، بے اختیار فریاد بلند کی، بھیا آپ کا کیا حال ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. جیسے ہی سنا نا میرے حسن مجتبیٰ نے عجیب جملہ کہا ہے، خدا کی قسم عجیب جملہ کہا ہے. جیسے امام حسین نے کہا نا بھیا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، آپ کی کیا کیفیت ہے، رو کر کہنے لگے اما لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. حسن مجتبیٰ اپنی تکلیف کو بھول کر کہتے میرے بھائی حسین، جو دن تیرا آنے والا نا ایسا دن کوئی لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. علماء فرماتے ہیں اسی وقت میں مولا حسن مجتبیٰ نے کچھ وصیتیں کی ہیں. کربلا کے میدان میں ان وصیتوں کا پتہ چلا. 13 سال کا ہے قاسم کربلا کے میدان میں، یعنی جب مولا حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوئی تو 3 سال کا ہے. اب 3 سال کے بچے کو میرا مولا کیا بتائے. اتنا ملتا ہے، ایک تعویذ بازو پر لکھ کر باندھ دیا تھا، میرے لال جب مصیبت کا وقت آئے نا اس تعویذ کو کھول لینا. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. آسان نہیں ہے حسن کے لال قاسم کی شہادت پڑھنا، آسان نہیں ہے، بہت درد بھری شہادت ہے. کربلا کا میدان آ گیا. بار بار آتے ہیں چچا جان مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے، چچا جان مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیتے. بیوہ ماں کا ایک ہی بیٹا ہے، مولا حسین قاسم کو دیکھتے ہیں تڑپ کر کہتے ہیں قاسم میں تجھے کیسے میدان میں جانے کی اجازت. بیوہ ماں کا ایک لوتا سہارا ہے، تو میرے بھائی حسن کی نشانی میں تجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا. ماں کے سامنے جاتے ماں ناراضگی کا اظہار کرتی ہیں. روتا ہوا 13 سال کا بچہ قاسم پشت خیمہ پر جا کر بیٹھ گیا، زانوں پہ سر رکھ کے رونے لگا. ایک مرتبہ تعویذ پر نظر پڑی، بے اختیار چچا جان کی خدمت میں تعویذ. کیا ہو گیا اہل محمد کے گھرانے کو. میرے مولا نے بابا نے کہا تھا جب مصیبت کا وقت آ جائے تو تعویذ کو کھولنا. شہادت پانا مصیبت نہیں ہے، شہادت کی اجازت نہ ملنا مصیبت. اجر کا بلد، اجر کا بلد. تعویذ کو لے کر آتے چچا جان میرے بابا کی تحریر دیکھ لے. تحریر کو دیکھا، بھیا حسین کربلا کا میدان ہوگا، آل محمد کی قربانی کا دن ہوگا. بھیا حسین میری اس خون نشانی کو کربلا کے میدان میں قربانی کے طور پر قبول کر لیں. میں جملہ کہتا ہوں، آج مجھے کہنے دیں. بچپن تھا نا جب مولا حسن حسین تحریریں لکھا کرتے تھے، ماں کے پاس آیا کرتے تھے، ماں کس کی تحریر ہے اچھی ہے، کون جیتا. تو قصہ بڑا مشہور ہے. آخر میں کوئی نہیں جیتا تھا، ماں نے گلوبند کے جو وہ دانے توڑ کے رکھ دیے تھے، 7 دانے تھے، 3 ادھر آئے 3 ادھر آئے. بعد میں آخری دانہ الگ الگ ہو گیا تھا اور دونوں بھائی برابر قرار پائے تھے. ماں نے کہا تھا بچوں تم دونوں برابر ہو. مجھے لگتا ہے جب کربلا کے دن آیا ہوگا نا، بھائی کی تحریر دیکھی ہوگی، پکار کر کہا ہوگا بھیا حسن آپ بڑے تھے، آپ جیت گئے. اجر کو بلند. کہ جاؤ قاسم تمہیں اجازت، اب نہیں روکیں گے ہم تمہیں. لیکن ازہر گرامی مقاتل کو اٹھا کر دیکھیں، مال سمٹر نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے. یہ واحد سپاہی جس کو میرے مولا نے بڑے عجیب طریقے سے تیار کیا. جناب زینب سے کہا تھا برکات کا صندوق لاؤ. امام حسن مجتبیٰ کا ماما منگوایا گیا. امام مجتبیٰ کی ابا منگوایا. بڑی شان کے ساتھ
مولا حسن مجتبیٰ کے لال جناب قاسم کو تیار کیا گیا. یہ جملے عجیب ہے مقاتل کے، میں کیسے عرض کروں. جب گھوڑے پر بٹھایا نا، یہ بچہ اتنا چھوٹا تھا، پیر نہیں پہنچ رہے تھے رکابوں تک. مولا عباس سے سوار کروایا، قاسم گھوڑے پر بیٹھا. حضرت شامی صاحب جب رخصت ہوئے، تھوڑا سا آگے بڑھا رہا ہوں جلدی سے. حضرت شامی سامنے سے بات، حضرت شامی نے کہا چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس کے ساتھ لڑنے کے لیے جاؤں گا. اپنے ایک بیٹے سے کہا جاؤ جا کر اس کو مار کے آ جاؤ. ایک بیٹا اس کا آیا، جناب قاسم نے اس کو جہنم واصل کیا. دوسرا آیا، اس کو جہنم واصل کیا. تیسرا آیا، اس کو جہنم. 4 بیٹوں کو جناب قاسم نے مارا ہے. جب 4 بیٹوں کو مارا نا، حضرت شامی میرے 4 بیٹوں کو جان سے مار دیا چنکھاڑتا ہوا. مولا حسین کہتے فضا جاؤ جا کر ماں سے کہو ہاتھ اٹھائے، میرے قاسم پر مشکل کا وقت. اجر کمال میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں گے. کربلا کا میدان لکھتا ہے، مختل لکھتا ہے، حضرت شامی کو بھی میرے مولا جناب قاسم نے جہنم واصل کیا. جب حضرت کو بھی جہنم واصل کیا نا، ہمارے ساتھ کی آواز آئی، یہ آل محمد کی کچھار کا شعر ہے، تم اکیلے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. اب ایک چھوٹا سا بچہ، دونوں طرف سے فوج پل پڑی، کب تک لڑتا. ایک وقت آیا حسن کا لال کربلا کی زمین پر گرا. میں نے غالب دین کی زبانی جملہ سنا ہے، مجھے مختلف میں نہیں ملا، لیکن قیامت کا جملہ ہے. وہ کہتے ہیں ہر سپاہی جب کربلا میں گھوڑے کی زین سے زمین پر آیا ہے نا، تو اس نے مولا کا نام لے کر وہ خاتم ہو کر کہا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ. مولا ہمارا آخری سلام قبول کرے. سن سکو گے دل میں ہاتھ رکھ کے سننا. ایک واحد شہید ہے جو جب گھوڑے کی زین سے زمین پر آیا ہے، مولا کو نہیں بلایا، پکار کر کہا اماں. تیرا قاسم گر گیا، السلام علیکم یا اماں. لیکن کیسے ممکن تھا؟ جو غلام حبشی، غلام کے جنازے پر حسین گیا، جو ان کے بیٹے کے جنازے پر گیا، وہ قاسم کے جنازے پر نہ تھا. ایک طرف سے مولا عباس نے تلوار کھینچی، ایک طرف سے مولا حسین نے تلوار کھینچی. دونوں نے شیروں نے حملہ کیا. فوجیں ادھر کی ادھر ہوئی، ادھر کی فوجیں ادھر ہوئی. عزادارے میں کیسے عرض کروں، قاسم کا جنازہ گھوڑوں کی ناموں سے اجرکم اللہ گھوڑوں کی ناموں سے پامال ہو گیا. قیامت کا جملہ ہے جو حسین ابن علی نے قاسم کے جنازے پر پہنچ کر کہا. عجیب قیامت کا جملہ ہے. ایک ہی جملہ کا میرے مولا حسین قاسم کے جنازے کو دیکھا، تڑپ کر کہتے میرے قاسم میں شرمندہ ہوں، مجھے آنے میں دیر ہو گئی. ابا کے دامن کو بچھایا، لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا، گٹڑی کی صورت میں واپس لے کر چلے. ادھر جناب زینب در خیمہ پر انتظار کر رہی تھی. نزدیک پہنچے، بہن زینب قاسم کے لاش کو لے کر آیا ہوں، لیکن بہن ماں ام فروا کو پتہ نہ چلنے پائے. زینب تعجب کے عالم میں کہتی ہے بھیا مجھے لاش نظر نہیں آ رہی، تم کہاں لاش لے کر آئے ہو؟ میرے مولا حسین نے گٹڑی کو اتارا، زمین پر رکھا. زینب نے لاش کے ٹکڑوں کو دیکھا، خیمے میں خبر پہنچ گئی. ام فروا نے آ کر دیکھا، دوڑ کر خیمے میں گئی. بیویوں مجھے مبارکباد دو، جیسی قربانی میری قبول ہوئی ایسی قربانی کسی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّامٌ كَلَمِيَّةٌ. ہمارے اس خلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہمیں جگہ عنایت فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ جب تک زندہ رہے حسین حسین کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. فرش عزا بچھانے والوں میں، فرش عزا پر آنے والوں میں، فرش عزا کی خدمت گزاروں میں ہم سب کا نام شامل فرما. جو اس فرش کی خدمت کر کے اس جگہ پر بیٹھ کر مجلس سن کر دنیا میں جہاں جہاں آزادار اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، سب کو اعلیٰ علیین میں جوار مولا حسین میں جگہ عنایت فرما. اس فرش کے بانیان جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، پالنے والے جوار
جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، جوار مولا حسین میں جگہ عنایت فرما، ہم سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت برکت وسعت عنایت فرما، مقروضوں کے قرض کو غیب سے ادا فرما، رزق حرام سے ہم سب کو نجات عنایت فرما۔ جو بیمار ہیں جنہوں نے بطور خاص دعا کی التماس کی ہے، بار بار توقع رکھتے ہیں انہیں ہم یاد رکھیں گے، پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ سب کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ قلب ناظرین امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہماری گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما، اپنی آخری حجت امام اسر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔